نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. تعظیم العلم کے نام سے حضرت کا یہ بات چل رہا ہے، جس میں بات چل رہی تھی کہ اس کائنات کو اللہ نے انسان کے پیدا کرنے سے پہلے بنایا اور پھر انسان کو بعد میں بھیجا. تو انسان جو آیا ایک مہمان کی حیثیت سے آیا اور اس مہمان کا استقبال پہلے سے کیا کہ ہر چیز کو موجود کر دیا. اب انسان کا کام یہ ہے کہ یہ ترکیب اور تحلیل سے ان چیزوں کو اپنے استعمال میں لے آئے. تو اس پر یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ترکیب اور تحلیل بھی کیوں رکھی. اللہ تعالیٰ چاہتے تو پکی پکائی روٹیاں درختوں پہ لگ جاتی، کپڑے لٹکے ہوئے ہوتے درختوں پر، انسان وہ پہن لیتا. اس پر یہ بات چل رہی تھی کہ انسان کی فطرت کے اندر یہ بات ہے کہ ایک چیز کے استعمال سے اکتا جاتا ہے. اب اگر گندم ہے تو گندم سے 100 طرح کی چیزیں بنا سکتا ہے، کپاس ہے تو اس سے بہت سی چیزیں بنا سکتا ہے. جیسے بنی اسرائیل کا واقعہ کہ جب منا و سلوہ آتا تھا تو کھاتے کھاتے اکتا گئے، تو کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے کچھ اور ہمیں دیں، یعنی اس میں کوئی سبزیاں ہوں، کوئی ترکاریاں ہوں، کوئی گیہوں ہو، کوئی دال ہو، کچھ اور چیزیں چاہیے. تو اکتا گئے. تو اس پر بات چل رہی تھی کہ اصل انسان کا جو کام ہے وہ ترکیب اور تحلیل ہے، چیزوں کو توڑ جوڑ کے بنانا. انسان کسی چیز کا موجد نہیں ہے، ہر چیز کے پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے. کہہ دیا جاتا ہے فلاں نے یہ چیز ایجاد کی ہے. ایجاد تو جب ہوتی کہ جب اس کو وہ وجود دیتا، وجود تو پہلے سے تھا، تو پھر موجد تو نہ ہوا. موجد وہ ہے جو وجود کو دینے والا ہے. تو اس پر بات چل رہی تھی. فرمایا کہ بعض سلاطین غایت تکلف اور ساز و سامان اور فرش اور تخت سے گھبرا جاتے ہیں. بادشاہ ہر وقت محلات کے اندر رہتے ہیں، عالی شان مکانوں میں، لیکن طبیعت اکتا جاتی ہے ایک ہی طرح کے ماحول میں رہ رہ کر. تو غربا کے گھر جا کر بوری اور ٹوٹے ہوئے پلنگ پر بیٹھتے ہیں اور موٹی جھوٹی روٹی ان سے مانگ کر کھاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ عیش و آرام اور تکلف سے طبیعت گھبرا گئی، اس لیے سادگی کا مزہ چکھنے کے لیے کبھی کبھی جی چاہا کرتا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ انسان کی طبیعت ایسی چلبلی ہے کہ آسائش و آرام کا یہ ساری عمر طالب رہتا ہے، اور جب وہ میسر آ جاتا ہے تو اس سے بھی اس کی طبیعت اکتا جاتی ہے. اسی واسطے خدا تعالی نے انسان کی مرضی و نامرضی پر کچھ نہیں رکھا، بلکہ سب کام اپنے قبضے میں رکھا، کیونکہ انسان کی حالت بچوں کی سی ہے. اب بچے اگر ایسی ویسی فرمائش کرنے لگے تو کیا باپ ان کی ہر فرمائش کو پورا کر دے گا؟ ہرگز نہیں. بلکہ باپ اپنی مرضی کے مافک کام کرتا ہے. بچوں کی مرضی پر اگر ہر کام کو چھوڑ دیا جائے تو اس میں ان کی ہلاکت ہے. ان کو پتہ نہیں کس کام میں نفع ہے، کس کام میں نقصان ہے. بچہ تو ضد کرتا ہے. اور بعض دفعہ اسی خلاف حکمت ہونے کے سبب بچوں کی ضدیں اور فرمائشیں پورا کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. بعض دفعہ ایسی ضدیں کرتے ہیں کہ والدین کو تنگ کر دیتے ہیں. چنانچہ ہمارے یہاں ایک بچے نے رونا شروع کیا تو پوچھا کہ بھئی کیوں روتا ہے، کیا وجہ ہے رونے کی؟ کہنے لگا کہ مٹھائی لوں گا. خیر مٹھائی دے دی. پھر رونا شروع کیا. پوچھا کہ بھائی اب کیوں روتا ہے؟ بولا کہ دودھ لوں گا، تو دودھ بھی آ گیا.
اسی طرح بہت سوچ سوچ کر فرمائشیں کی اور پوری کر دی۔ اس کو اس وقت مقصود والدین کو عاجز کرنا تھا، فرمائشیں کرنا نہیں تھا کہ والدین کو عاجز کروں، ان کو ستاؤں۔ پھر اس نے رونا شروع کیا۔ پوچھا کہ بھائی اب کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا کہ ہائے یہ چاند کیوں نکل رہا ہے، ہائے یہ چاند کیوں نکل رہا ہے، اس کو چھپا دو، اس چاند کو چھپا دو۔ اب اس ضد کو کوئی کیوں کر پورا کر سکتا ہے؟ آخر ماں باپ عاجز آ گئے۔ اسی بات سے بیربل اور اکبر میں ایک مرتبہ گفتگو ہوئی تھی۔ بیربل اکبر کا وزیر تھا، اکبر بادشاہ تھا۔ تو اکبر کہنے لگا کہ یہ جو مشہور ہے کہ 3 ہٹوں کا پورا کرنا مشکل ہے، ہٹ کہتے ہیں ضد کو، 3 ہٹوں کا پورا کرنا، 3 ضدوں کا پورا کرنا یہ مشکل ہے۔ ایک راج ہٹ، بادشاہوں کی ہٹ، ایک تریا ہٹ، عورت کی ضد، اور ایک بالغ ہٹ، بچے کی ضد۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ راج ہٹ اور تریا ہٹ کا دشوار ہونا تو مسلم ہو سکتا ہے، بادشاہ کوئی ایسی ضد کر لے جو کوئی پوری نہ کر سکے، یہ عورت سمجھدار ہوتی ہے، کوئی ضد کر لے جو پوری نہ ہو سکے، کیونکہ بادشاہ اور عورت عاقل ہوتے ہیں، ممکن ہے کہ وہ کوئی ایسی فرمائش کر بیٹھیں جن کا پورا کرنا دشوار ہے، لیکن بالغ ہٹ کا دشوار ہونا مسلم نہیں، اس کو میں کہا میں نہیں مانتا۔ بچے کی ضد بھی کوئی بات ہے، بچے کی ضد کا پورا کرنا تو بہت آسان ہے، کیونکہ بچوں کی ایسی کیا فرمائش ہوگی جو پوری نہ ہو سکے۔ بیربل نے کہا کہ حضور سب سے زیادہ مشکل تو بالغ ہٹ ہی ہے، اس کو بڑا ہی عاقل پورا کر سکتا ہے، ہر شخص پورا نہیں کر سکتا۔ اکبر نے کہا کہ اس کے لیے عقل کی کیا ضرورت ہے، بچوں کی فرمائش کو ہر شخص پوری کر سکتا ہے، اس میں کون سی عقل کی بات ہے؟ اب بادشاہ یہ کہہ رہا ہے۔ بیربل نے کہا کہ اچھا اچھا ہم بچے بنتے ہیں۔ اب یہ بادشاہ کے دربار میں کھیل ہو رہا ہے۔ بیربل نے کہا کہ اچھا ہم بچے بنتے ہیں، آپ میری ضد کو پورا کریں۔ اس نے کہا کہ بہت اچھا۔ اب بیربل بچہ بنا اور بچوں کی طرح سبکنے لگا، رونے لگا۔ اب یہ خرافات مغلوں کے دربار میں ہوتی تھی۔ غرض اکبر نے پوچھا کہ بھئی کیوں روتے ہو؟ بیربل نے کہا کہ ہم تو ہاتھی لیں گے، ہم تو ہاتھی لیں گے۔ اکبر نے فوراً ہاتھی خانے سے، فیل خانے سے ایک ہاتھی منگوا دیا اور کہا سبحان اللہ، آپ نے اتنی بڑی اور مشکل فرمائش کی۔ بیربل پھر رونے لگا، پوچھا کہ اب کیوں روتا ہے؟ کہا کہ ہم تو کلیا لیں گے۔ کلیا کہتے ہیں مٹی کی چھوٹی ہانڈی مٹی کی بنی ہوئی، وہ کلیا پرانی اردو میں، ہم تو کلیا لیں گے۔ اکبر نے فوراً بازار سے کلیا بھی منگا دی اور کہا کہ بس یہی بڑی مشکل ضد تھی۔ بیربل پھر رونے لگا، پوچھا کہ اب کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا کہ اس ہاتھی کو اس کلیا میں رکھ دو۔ اب ہاتھی اتنا بڑا اور کلیا اتنی سی، کہا کہ اس ہاتھی کو اس کلیا میں رکھ دو۔ اب تو اکبر کی عقل حیران رہ گئی کہ واقعی اس ضد کا پورا کرنا مشکل ہے، آخر عاجز ہو گیا، یہ ضد پوری نہیں ہو سکتی، اور مان گیا کہ بچوں کی فرمائش کا پورا کرنا مشکل ہے۔ پھر اس نے بیربل سے کہا کہ یہ جو تم نے کہا تھا کہ عاقل بچوں کی ضد کو بھی پوری کر سکتا ہے، تو یہ بات اب بھی میری سمجھ میں نہیں آئی۔ تم نے کہا نا کہ عقل مند یہ پوری بات کر سکتا ہے، اس فرمائش کو عاقل کیوں کر پورا کر دے گا؟ بیربل نے کہا کہ حضور اگر عقل ہو تو سب آسان ہے۔ اکبر نے کہا کہ بہت اچھا، اب ہم بچہ بنتے ہیں، تم ہماری ضد کو پورا کرو۔ اس نے کہا بہتر ہے۔ چنانچہ اب اکبر نے سبکنا شروع کیا، یعنی رونا شروع کیا۔ بیربل نے پوچھا کہ کیوں روتے ہو؟ آپ نے کہا کہ ہم تو ہاتھی لیں گے۔ اس کو سبق وہی یاد تھا، عورتوں کی بات ذہن میں تھی نہیں۔ تو بیربل نے ایک آدمی کو بھیجا اور بازار سے جا کر مٹھائی یا مٹی کا ایک ہاتھی ذرا سا لے آؤ، چھوٹا سا مٹی کا بنا ہوا ہاتھی۔
چنانچہ لایا گیا اور اکبر کو دے دیا گیا۔ اب آپ نے پھر رونا شروع کیا، پوچھا اب کیوں روتے ہو؟ کہا ہم تو کلیا لیں گے۔ اس نے کلیا بھی منگا دی۔ پھر آپ رونے لگے، پوچھا کہ اب کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے اس ہاتھی کو کلیا میں رکھ دو۔ اس نے اٹھا کر رکھ دیا۔ بس اکبر خاموش ہو گیا۔ تو بیربل نے کہا کہ یہ آپ کی عقل مندی تھی کہ بچے کے ہاتھی مانگنے پر آپ نے اتنا بڑا ہاتھی منگا دیا۔ بھئی بچے کو اس کی مناسبت سے ہاتھی دینا چاہیے تھا، اتنا بڑا ہاتھی اصلی کا منگا دیا۔ آپ کو چاہیے تھا کہ بچے کی فرمائش کو اس کی حیثیت کا لحاظ کر کے پورا کرتے۔ از الغرض بچے الٹی الٹی ضدیں کیا کرتے ہیں۔ بعض دفعہ بچہ یہاں تک چاہتا ہے کہ آگ پکڑ لوں یا سانپ کو ہاتھ میں لے لوں، مگر ماں باپ اس کی اس خواہش کو پورا نہیں ہونے دیتے۔ اسی طرح یہ بھی خدا کی رحمت عظیمہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت عظیمہ ہے کہ حق تعالیٰ کو ہر فرمائش کے پورا کرنے کی قدرت ہے، قادر ہے۔ پھر بھی انسان کی خواہش کا اس لیے اتباع نہیں کرتے کہ اس کو حکمت کی خبر نہیں ہے، انسان کو حکمت کی خبر نہیں ہے، بلکہ انسان کی خواہش کو حق کے تابع رکھا گیا ہے۔ اللہ نے اپنے تابع اس کی خواہش کو رکھا ہے، ورنہ بڑا فساد و عظیم برپا ہوتا۔ چنانچہ حق تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ اگر حق تعالی ان کی خواہشات کا اتباع کرتے تو زمین اور آسمان سب فاسد ہو جاتے، یعنی فساد پھیل جاتا۔ بس انسان کی مصلحت اسی میں ہے کہ اس کو اسی کی مرضی پر نہیں چھوڑا گیا، ورنہ یہ اپنے ہاتھوں ہلاک ہو جاتا۔ ایک شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ حق تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ مجھ کو اپنے متعلق آنے والی بات کی خبر ہو جایا کرے، یعنی کیا ہونے والا ہے اب سے ایک دن کے بعد، ایک گھنٹے کے بعد، ایک مہینے کے بعد کیا ہونے والا ہے، مجھے پہلے سے پتہ چل جایا کرے۔ موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اس شخص سے فرما دیجئے کہ تیری مصلحت اسی میں ہے کہ تجھ کو آنے والی بات کی اطلاع نہ ہوا کرے، تیری مصلحت اسی میں ہے، اس کو وحی آ رہی ہے، تیری مصلحتوں کو تجھ سے زیادہ ہم جانتے ہیں۔ آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو اطلاع کر دی۔ اس نے پھر اصرار کیا کہ جی میرا تو جی چاہتا ہے کہ ایسا ہی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی جو قبول ہو گئی۔ چنانچہ آئندہ کے جو واقعات ہیں اس کی اطلاع اس کو پہلے سے ہو جایا کرتی تھی، اب کیا ہونے والا ہے، اب کیا ہونے والا ہے۔ ایک مرتبہ اس کو معلوم ہوا کہ میرا گھوڑا مرنے والا ہے، اس نے جلدی سے بازار میں جا کر اسے فروخت کر دیا اور نفع سے فروخت کیا، اور اپنے جی میں خوش ہوا، بہت خوش ہوا کہ دیکھو اس علم سے میرا کتنا بڑا نفع ہوا کہ جانور میرے گھر میں نہیں مرا، دوسرے کے یہاں جا کر مرے گا، اور مجھے اس کی قیمت ماں شے زائد کے وصول ہو گئی، نفع کے ساتھ قیمت بھی وصول ہو گئی۔ پھر اس کو یہ معلوم ہوا کہ اب میرا غلام مرنے والا ہے، اس نے غلام کو بھی جا کر فروخت کر دیا، اور اب دل میں بہت خوش ہوا کہ بہت اچھا ہوا کہ اس کی قیمت بھی وصول ہو گئی، اب دل میں خوش ہو رہا ہے۔ پھر یہ معلوم ہوا کہ اب میں خود مرنے والا ہوں، پہلے سے معلوم ہو گیا اب میں خود مرنے والا ہوں۔ اب تو بڑا پریشان ہوا کہ اب اپنے آپ کو کہاں جا کر چھپا دوں، اب موت کیسے ٹلے گی۔ آخر موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑا ہوا آیا، شاید وہ اس مصیبت سے نجات کی کوئی صورت بتلا دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اس شخص سے فرما دیجئے کہ اس نے اپنی موت اپنے ہاتھوں خریدی ہے، بات یہ ہے کہ اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا، اللہ نے تقدیر لکھی تھی نا، اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس عرصے میں اس کے گھر پر ایک مصیبت نازل ہوگی، اس کے گھر پر مصیبت نازل ہوگی۔ ہم نے اول اس کو جانور پر ڈالنا چاہا، وہ مصیبت اس کے جانور پر، گھوڑے پر ٹل جائے، اس نے ہوشیاری کر کے اس کو اپنے سے الگ کر دیا۔ پھر ہم نے اس کے غلام پر اس کو ٹالنا چاہا، اس نے اس کو بھی بیچ کر نفع حاصل کر لیا۔
اب خود یہی رہ گیا، اور مصیبت اب وہ اس پر ضرور آئے گی، مصیبت ٹل نہیں سکتی، لیکن یہ تھا کہ وہ چیزیں موجود ہوتی، ان چیزوں پر ٹل جاتی، یہ بچ جاتا۔ اس سے کہہ دیجئے کہ بس اب حسن خاتمہ کی دعا کرے، موت ضرور آئے گی۔ تو آپ نے دیکھا کہ انسان کی مرضی پر کام چھوڑنے کا کیا نتیجہ ہوا، کہ خود اپنے ہاتھوں ہلاکت مول لے لی۔ بس حق تعالیٰ کی یہی بڑی رحمت ہے کہ سب کام اپنے قبضے میں رکھا اور ہم کو کچھ بھی خبر نہ دی کہ کل کو کیا ہونے والا ہے۔ لوگ علم غیب کی تمنا کیا کرتے ہیں اور کشف کو کمال سمجھتے ہیں، مگر دیکھ لیجئے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ بعض دفعہ وبال جان بن جاتی ہے۔ شاید کسی کو یہ اشکال ہو کہ قرآن میں تو علم غیب کا استکثار خیر و دفع مضرت کا سبب بتلایا گیا ہے، اور تم کہتے ہو کہ کشف بعض دفعہ وبال جان ہو جاتا ہے۔ اور قرآن کی آیت یہ ہے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ اور اگر میں غیب کو جانتا ہوتا تو خیر بہت زیادہ حاصل کر لیتا اور مجھ کو کوئی مضرت نہ پہنچتی۔ اس کے چند جوابات ہیں۔ اول تو یہ کہ یہ آیت قضیہ کلیہ نہیں ہے بلکہ جزیہ ہے، یعنی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ خیر ہی خیر حاصل ہوتی ہے اور شر مس بھی نہیں کرتا، چھوتا بھی نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ آیت میں غیب سے مراد جمیع الغیب ہے۔ حاصل یہ ہوا کہ اگر مجھ کو غیب کا علم محیط حاصل ہوتا، یعنی ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہوتا، اور ظاہر ہے کہ غیب کا علم محیط حاصل ہونا استکثار خیر و رفع مضرت کا ضرور سبب ہو سکتا ہے۔ اور اس قصے میں جو اس شخص کو مصیبت پیش آئی اس کا سبب یہ تھا کہ اس کا علم محیط اس کو حاصل نہ تھا، اور نہ اخیر تک سب حالت معلوم ہو جاتی تو جان لیتا کہ اگر میں گھوڑے اور غلام کو فروخت کروں تو پھر یہ بلا میرے اوپر آئے گی۔ علم محیط نہیں تھا، بس وقتی علم اس کو حاصل تھا۔ پس کشف کے بعض دفعہ وبال جان ہونے پر کوئی اشکال نہیں، کیونکہ کشف میں علم محیط نہیں ہوتا، ادھورا علم ہوتا ہے، اور علم محیط بشر کے لیے حاصل ہونا محال بھی ہے۔ اور اس جگہ اس سے بحث ہی نہیں، بلکہ جس قدر غیب کا علم انسان کو ہو سکتا ہے اس کے متعلق میں نے یہ کہا تھا کہ بعض دفعہ وہ وبال جان ہو جاتا ہے، اور اس میں کچھ شک نہیں۔ خوب سمجھ لو، یہ ساری گفتگو اس پر شروع ہوئی تھی کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر انسان کے لیے پکی پکائی روٹی اور سلے سلائے کپڑے پیدا ہوا کرتے تو وہ گھبرا جاتا، کیونکہ ممکن ہے کہ ایک وقت میں اچکن پیدا ہوتا اور اس کا جی قمیض کو چاہتا، دوسرے وقت میں پاجامہ پیدا ہوتا اور اس کی طبیعت لنگی کو چاہتی، اور انسان اس سے بھی گھبرا جاتا ہے کہ کوئی چیز اس کے سر پر سوار ہو جائے۔ اب خدا کا شکر ہے کہ اس کے سر پر سوار کوئی چیز نہیں، وہ جیسا چاہے خود بنا سکتا ہے۔ اگر کسی چیز کی ضرورت نہ ہو تو یہ بھی اختیار ہے کہ کچھ نہ بنائے۔ تو یہ حکمت ہے اس میں کہ حق تعالی نے تحلیل و ترکیب کا کام انسان پر چھوڑ دیا۔ سر پر سوار ہونے سے مجھے اپنا ایک قصہ یاد آیا کہ ایک صاحب جو کہ میرے دوست کے بیٹے ہیں، انہوں نے میری دعوت کی تھی۔ وہ بندہ خدا کھانا کھاتے ہوئے میرے سر پر سوار ہو گئے، بار بار مجھے ٹوکے کہ مولانا آپ نے تو بہت کم کھایا ہے، آپ تو بہت کم کھاتے ہیں، اچھی طرح کھائیے، تکلف نہ فرمائیے۔ اب وہ تو مجھے زیادہ کھانے کو فرما رہے تھے، مگر میری حالت یہ تھی کہ جب مجھے اس کا تصور آتا کہ میزبان میرے لقموں کو دیکھ رہا ہے، مجھ سے غیرت کی وجہ سے لقمہ نہ ٹوٹتا۔ آخر کار میں بھوکا ہی رہا، اور اپنے گھر آ کر میں نے دوبارہ کھانا کھایا۔ اسی طرح ایک اور صاحب نے میری دعوت کی، وہ ہر چیز مجھے اپنے آپ کھلاتے تھے، مگر میری طبیعت اندر سے گھٹتی جاتی تھی، اس لیے کھانا مہمان کے سامنے رکھ دے اور اس کو کھلی چھٹی ہو کہ وہ کھا لے۔ بار بار کہنے میں بعضوں کی طبیعت حجاب کرتی ہے۔ یہ آداب معاشرت کے بالکل خلاف ہے۔ میزبان کو چاہیے کہ مہمانوں کو کھانا کھاتے ہوئے ہرگز نہ گھورے،
بس سرسری نگاہ سے اتنا معلوم کرتا رہے کہ کہاں کس چیز کی ضرورت ہے، باقی نہ اس سے کہے کہ آپ کم کھا رہے ہیں، نہ یہ کہے کہ آپ تکلف کر رہے ہیں، کیونکہ جب مہمان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ میزبان میرے لقمے دیکھ رہا ہے تو اس سے بالکل نہیں کھایا جاتا۔ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پر ایک بدوی بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا، دیہاتی آدمی تھا بدوی، اور دیہاتیوں کی طرح بڑے بڑے لقمے بنا رہا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خیر خواہی کے طور پر اتنا فرما دیا کہ اے شخص اپنی جان پر رحم کر اور لقمہ چھوٹا لے تاکہ گلے میں نہ اٹک جائے۔ اور اصول بھی ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے ہمیشہ چھوٹا لقمہ لینا چاہیے تاکہ اس کو اچھی طرح سے چبا سکے۔ اگر بڑا لقمہ ہوگا تو نہیں چبائے گا، جب نہیں چبائے گا تو بغیر چبا ہوا کھانا جب معدے میں جائے گا تو معدے کو زیادہ کام کرنا پڑے گا، اور وہ کام جو دانتوں کا ہے وہ کام معدے کو کرنا پڑے گا، معدہ خراب ہو جائے گا۔ تو اصول ہے ہمیشہ چھوٹے چھوٹے لقمے لینے چاہیے۔ تو حضرت معاویہ نے کہہ دیا کہ اے شخص اپنی جان پر رحم کر اور لقمہ چھوٹا لے تاکہ گلے میں نہ اٹک جائے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ بدوی فوراً دسترخوان سے اٹھ گیا، اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے خطاب کر کے کہا کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ کوئی شریف آدمی تمہارا کھانا کھائے، تم مہمانوں کے لقموں کو تکتے ہو کہ کون چھوٹا لیتا ہے کون بڑا؟ تم کو اس سے کیا غرض؟ تم کو دسترخوان پر مہمانوں کو بٹھلا کر پھر اپنے کھانے کی طرف نگاہ بھر کر بھی نہ دیکھنا چاہیے۔ یہ کہہ کر چلتا ہوا۔ ہر چند حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا کہ کھانا اچھی طرح کھا کر جانا، مگر اس نے ایک نہ مانی۔ خیر یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا، میں یہ بیان کر رہا تھا کہ انسان کی مثال معزز مہمان جیسی ہے کہ جس طرح اس کی آمد سے پہلے تمام ضروریات کا انتظام کر دیا جاتا ہے، اسی طرح حق تعالی نے انسان کی پیدائش سے پہلے تمام عالم کو اسی کی خاطر اور اسی کے واسطے پیدا کیا۔ پھر جب انسان ہلاک ہو جائے گا تو سارا عالم بھی ہلاک ہو جائے گا۔ پہلے انسان ہلاک ہوگا، بعد میں عالم ختم ہوگا، کیونکہ جس کے لیے یہ ساز و سامان تھا جب وہی نہ رہا تو پھر اس کے رہنے کا کیا فائدہ، پھر دنیا کا کیا فائدہ؟ حق تعالی نے آسمان و زمین کو تو پہلے پیدا کیا اور جنت کو بھی پہلے ہی پیدا کیا، حالانکہ اس کی ضرورت اس عالم کے بعد انسان کو ہوگی۔ کیا ٹھکانہ ہے اس رحمت کا؟ اور اس میں راز یہ ہے کہ انسان کو جب یہ معلوم ہوگا کہ میرا اصلی گھر جہاں ہر قسم کی راحت و آسائش ہے اس وقت موجود ہے، اصلی گھر اس وقت بھی موجود ہے، تو اس کو ادھر زیادہ رغبت ہوگی اور دنیا میں اس کا دل نہ لگے گا۔ اور اگر اس کو یہ معلوم ہو جاتا کہ جنت تو ابھی بنی بھی نہیں، دنیا کے فنا ہونے کے بعد بنے گی، تو اکثر طبائع کو عالم آخرت کی طرف رغبت نہ ہوتی، اور اگر ہوتی بھی تو کم ہوتی، کیونکہ معدوم کی طرف رغبت ہونا انسان کے طبائع میں نادر ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک چیز معدوم ہے اور اس کی طرف رغبت بھی ہو جائے، گو وہ معدوم کیسا ہی یقینی الوجود ہو۔ اور اب جس وقت حق تعالیٰ کے اس ارشاد پر نظر پڑتی ہے اعدت للمتقین کہ جنت خدا سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، تو خام خواہ اس کی طرف کشش ہوتی ہے، دل چاہتا ہے کہ جنت مل جائے، اور تقوی کو جی چاہتا ہے۔ مسلمانوں میں بعض لوگ ایسے بھی ہوئے ہیں جو اس کے قائل ہیں کہ جنت ابھی پیدا نہیں ہوئی، بعد میں پیدا ہوگی، اور وجہ اس کی یہ بتلاتے ہیں کہ ابھی سے اس کا پیدا ہونا عبث ہے اور خدا تعالیٰ فعل عبث سے پاک ہے۔ مگر ان کا یہ خیال غلط ہے، جس کو اولا نص قرآنی اعدت للمتقین رد کر رہی ہے، کیونکہ صیغہ ماضی کو مستقبل کے معنی میں لینا مجاز ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اپنے معنی پر محمول ہو اور بلا وجہ معنی مجازی لینا جائز نہیں، اور جو وجہ وہ بیان کرتے ہیں وہ صحیح نہیں، کیونکہ میں نے ابھی اس کی حکمت بتلا دی جس کو دوبارہ اعادہ کرتا ہوں، اور وہ حکمت یہ ہے کہ جنت کے پیدا کرنے کے بعد تو حق تعالی ہم کو ان الفاظ سے خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اعدت للمتقین، کہ جنت متقیوں کے واسطے تیار کی گئی ہے۔
اور اگر پیدا نہ ہوتی تو بجائے اس کے یہ فرماتے تو علو للمتقین، یعنی جنت متقیوں کے واسطے تیار کی جائے گی۔ اور ان دونوں کی تاثیر فی طبیعت میں جو فرق ہے اس کو ہر شخص بخوبی جانتا ہے کہ اس وقت ایک شے موجود کی طرف رغبت ہے اور اس وقت شے معدوم کی طرف رغبت ہوتی، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پس جس فعل میں اتنی بڑی حکمت ہو اس کو عبث کون کہہ سکتا ہے؟ اور یہ حکمت تو ہمارے ذہن میں آ گئی، اور نامعلوم کیا کیا حکمتیں ہوں گی۔ الغرض سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ کام میں لگا دیا ہے تمہارے نفع کے لیے تمام چیزوں کو جو آسمان و زمین میں ہے۔ تو اس میں تسخیر سے مراد یہ ہے کہ حق تعالی نے تمام عالم کو انسان کے کام میں لگا رکھا ہے، اور وہ معنی مراد نہیں جو تسخیر کے لفظ سے محاورتاً اردو میں متبادر ہوتے ہیں۔ اور اس کے ضمن میں حق تعالی نے توحید کی دلیل بیان فرمائی۔ اصل مقصود آیت کا توحید ہی ہے، وہ طبعاً دوسرے مضامین کی طرف بھی اشارہ ہو گیا۔ حاصل استدلال کا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں اور ان کے سوا صانع و خالق کوئی نہیں، تو معبود بھی وہی ہونا چاہیے، کیونکہ معبود کے لیے کامل الصفات و جامع الکمالات ہونا ضروری ہے۔ اور خلق بہت بڑی صفت اور خلق یعنی کسی چیز کو پیدا کرنا، بنانا، خلق بہت بڑی صفت کمال ہے۔ پس جو خالق نہیں وہ معبود نہیں ہو سکتا، جو خالق نہیں وہ معبود نہیں ہو سکتا، اور جو خالق ہوگا وہ یقیناً تمام صفات کمال کا جامع ہوگا، کیونکہ خلق کے معنی اعطائے وجود کے ہیں، اور ظاہر ہے کہ تمام کمالات وجود کے تابع ہیں۔ پس جو ذات معطی وجود ہے یقیناً اس کے قبضے میں خزائن موجود ہیں، اور جس کے قبضے میں وجود کے خزائن ہیں وہ تمام صفات کمالات کا جامع ہے۔ اس لیے حق تعالی نے اکثر مواقع میں توحید کی دلیل میں صفت خالقیت کو بیان فرمایا، کیونکہ صفت خالقیت تمام کمالات کو مستلزم ہے۔ حق تعالی نے توحید کے دلائل میں زیادہ دقیق دلائل نہیں بیان فرمائے، بلکہ نہایت سہل دلائل بیان فرمائے، جن کو تھوڑی سی عقل والا بھی بہت جلدی سمجھ سکتا ہے۔ چنانچہ اکثر جگہ صرف خالقیت سے توحید کو ثابت فرمایا، اور اس میں راز یہ ہے کہ تدقیقات سے مخاطب ساکت تو ہو جاتا ہے مگر اس کی تسلی نہیں ہوتی، یعنی دلیلوں سے خاموش تو ہو جاتا ہے لیکن تسلی نہیں ہوتی۔ اور سہل عنوانات سے تسلی خوب ہو جاتی ہے، جیسا کہ اس آیت میں کتنا سہل عنوان ہے۔ کیا تم نے اس بات کو نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے ان تمام چیزوں کو جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں؟ اس عنوان سے ہر شخص کا ذہن توحید کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اگر منطقی استدلالی طرز ہوتا تو اس سے اس درجے تسلی نہ ہوتی۔ اس جگہ شاید کوئی یہ اشکال کرے کہ حق تعالی کا خالق ہونا اس پر موقوف ہے کہ پہلے وجود ثانی تو معلوم ہو جائے، اور اس دلیل سے وجود ثانی ثابت نہیں ہو سکتا، بنانے والے کا بھی کوئی وجود ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اہل عرب دہری نہ تھے، اہل عرب دہری نہ تھے جو خدا کے وجود کے منکر ہوں، وہ محض مشرک تھے، وجود ثانی کا وہ انکار نہ کرتے تھے۔ اس لیے وجود ثانی کو ثابت کرنے کا قرآن نے اہتمام نہیں کیا۔ ہاں علماء اسلام نے جب دہریوں کا بھی ایک فرقہ اسلام کے مقابل دیکھا تو انہوں نے وجود ثانی پر دلائل بھی قائم کیے۔ اہل عرب کا دہری نہ ہونا قرآن کی بہت سی آیات سے معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین، تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ اور اس قسم کا مضمون قرآن میں جا بجا مذکور ہے۔ پس جب اہل عرب ثانی کے قائل تھے اور شرک میں مبتلا تھے تو ان کے واسطے دلائل توحید ہی کی ضرورت تھی۔ چنانچہ سارا قرآن توحید سے بھرا ہوا ہے،
لیکن وہ دلائل منطقی طرز پر صغرا و کبرا اور حد اوسط وغیرہ سے مرکب نہیں ہیں. یہ میں نے اس واسطے کہہ دیا تاکہ کوئی معقولی یہ نہ کہے کہ ہم نے تو سارا قرآن دیکھ لیا، ہم کو تو ایک جگہ بھی دلیل عقلی نہیں ملی. سو بات یہ ہے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ قرآن کا طرز دلائل کے بارے میں استدلال منطقی کے طرز پر نہیں ہے، بلکہ اکثر دلائل قرآن کے اقناعی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حقیقت میں بھی اقناعی ہیں، بلکہ محض طرز کے اعتبار سے اقناعی ہیں، ورنہ حقیقت میں وہ سب دلائل عقلیہ ہیں جو طرز عقلی پر بخوبی منطبق ہو سکتے ہیں. بالخصوص دونوں موقعوں میں تو یہ انطباق بہت ظاہر ہے. اللہ تعالیٰ کا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم معه وآله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين برحمتك يا